نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني 21 سے وَإِذَا اور جب أَذَقْنَا مزہ چکھاتے ہیں ہم الناس لوگوں کو رحمتاً رحمت کا من بعد ضراء بعد مصیبت کے مست ہوں جو پہنچی انہیں اذا تک لہم ان کے لیے مکرن چالے چلنا ہے فی آیاتنا ہماری آیات میں کل کہہ دیجئے اللہ اللہ اسرع زیادہ تیز ہے افعال کے وزن پر مکرن چال چلنے میں ان بے شک رسولنا فرشتے ہمارے یکتبون لکھ رہے ہیں ما جو تم کرون تم چالے چل رہے ہو وَإِذَا أَذَقْنَا جب ہم مزہ چکھاتے ہیں اذقنا جو ہے دوک سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چکھنا تو یہاں پہ مجازن استعمال ہوا ہے یہ رحمت چکھنے کے میننگز میں عذاب کے لیے بھی اور نعمت کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے تو جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں یہاں پہ الناس سے مراد سب سے پہلے تو اہل مکہ ہے جو اس وقت کے مخاطبین تھے اور اس کے بعد تمام لوگ ہیں جو بھی عام لوگ مراد ہیں جیسے ہم ہیں پڑھنے والے تو پہلے نمبر پہ تو اہل مکہ مراد ہے رحمتاً سے مراد دنیاوی اعتبار سے جو رحمت ہوتی ہے وہ یا تو بارش کی شکل میں آتی ہے یا صحت کی صورت میں یا خوشحالی کی صورت میں یا پھر رزق کی صورت میں اور جو آخرت کے اعتبار سے رحمت ہے وہ جنت ہوتی ہے تو یہاں مراد دنیاوی اعتبار سے رحمت ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً جب ہم دنیا کے لوگوں کو رحمت کا یعنی صحت کی صورت میں بارش کی صورت میں رزق کی صورت میں خوشحالی کی صورت میں مزہ چکھاتے ہیں رحمت کا فائدہ پہنچاتے ہیں من بعد ضراء بعد مصیبت کے مست جو پہنچے انہیں ذرا یعنی تکلیف سے مراد یا تو خشک سالی ہو سکتی ہے یا قحط یا بیماری وغیرہ بدحالی تو جو بھی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے اس کے بعد جب اس پہ خوشحالی آتی ہے تو اذا لہم مکر فی آیاتنا تو بجائے اللہ کی طرف آنے کے وہ بندے کیا کرتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں چالے چلنے لگتے ہیں اشارہ جو ہے اہل مکہ کی طرف ہے اہل مکہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے رہے اور آپ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مزہ چکھانے کے لیے ان پر قحط سالی کا عذاب نازل کیا 7 سال تک ان پر قحط سالی مسلط رہی اور ان کا یہ عذاب نہیں ٹل رہا تھا پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ان کی دعا کی وجہ سے عذاب جو ہے وہ ٹل گیا اور دوبارہ سے خوشحالی آ گئی اب لوگوں کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے اللہ کا شکر ادا کرتے یہی تھا ان کا شکریہ کہ وہ ایمان لاتے تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتے وہ مکر کرنے لگے وہ اللہ کے آیات کے بارے میں چالے چلنے لگے
کیا کہنے لگے، ایسی مصیبت تو پہلے بھی آتی رہی ہے اور ٹل جاتی ہے، یہ کون سا پہلی مصیبت آئی ہے؟ سورت اعراف کے اندر ایسا ہی تذکرہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل کر دے دی، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے، یعنی خوشحالی کے اندر انہوں نے کہا یہ تکلیف اور خوشحالی تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو پھر ہم نے ان کو اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے بھی نہ تھے، کہ واقعی پھر ان کو بے چین کر دیا۔ اسی طرح ایک اور آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ زمر آیت 8 کے اندر کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، منیباً الیہ ثم اذا خوله نعمةً، اس حال میں کہ اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ کیا کرتا ہے بندہ، وہ بجائے اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کی جانب وہ اس سے پہلے اللہ کو پکارتا رہا تھا۔ پھر کیا کرتا ہے، اللہ کے لیے کہیں شریک بنا لیتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ ہو جائے۔ کہہ دیں اپنی نشکر سے تھوڑا سا فائدہ دنیا میں تم اٹھا لو، یقیناً تم آگ والوں میں سے ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں کیا آئی؟ بتایا تو سمجھایا تو اہل مکہ کے بارے میں ان کی سٹوری بتائی جا رہی ہے، لیکن عام انسان کو بھی اس مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کے اندر اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر آئے، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہمیں ہر بات پہ سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم مصیبت کے وقت کیسا رویہ رکھتے ہیں اور خوشی کے وقت کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کا حال بہت عجیب ہوتا ہے۔ ریسنٹلی ہم نے حدیث پڑھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن بندے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ہر کام ہی خیر ہے۔ جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے۔ تو ایسا رویہ کامل مومن کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ مومن کا تو یہ رویہ ہوتا ہے، اس لیے ایمان کو جب پرکھنا ہو تو یہ چیک کیا کریں کہ آپ مصیبت کے اندر اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں اور آپ خوشحالی کے اندر اللہ کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں، یا آپ کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن ایک عام انسان، یہ تو تھا مومن، مومن جو ہے وہ اپنی خوشی بھی اچھے طریقے سے انجوائے کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اور صبر میں بھی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بہت اچھا ہوتا ہے۔ ایک عام بندہ ہوتا ہے، اس کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ، عام بندے کی مثال دی گئی ہے۔ عام بندے کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب اسے رحمت مصیبت کے بعد ملتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ مزید گمراہی کی طرف چلنے لگتا ہے۔ بیماری کے بعد اسے شفا ملتی ہے، قحط کے بعد خوشحالی ملتی ہے، جنگ کے بعد امن، یا انہیں پہنچنے والی کسی بھی تکلیف کے بعد اللہ جب اس کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو شکر گزار ہو کر توحید اور رسالت کو ماننے کی بجائے اسے جٹلا کر اور مذاق اڑا کر کوئی نہ کوئی چال چلتا رہتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس جاب نہیں تھی، آپ کو اللہ کی طرف سے اچھی جاب ملی، آپ کے پاس اولاد نہیں تھی، آپ کو اللہ نے نیک صالح اولاد عطا کی، آپ کے لیے اچھا لائف پارٹنر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین لائف پارٹنر سے آپ کو نوازا، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سب رتبے اور مقام دیے جس کی آپ کو چاہ تھی،
آپ مال و دولت میں بہت زیادہ پیچھے تھے، بدحالی کا شکار تھے، اللہ نے آپ کو خوشحالی عطا کی، آپ کو رزق دیا، آپ کو فراوانی ہی فراوانی تھی۔ تکلیف کے بعد آپ کا نصیب بہتر ہو گیا۔ آپ نے کیا کیا کہ اللہ کو یاد کرنے کی، عبادات میں آگے بڑھنے کی، کہنے لگی کہ تو ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے، اس کو تو ہم نے خود حاصل کیا ہے۔ اللہ کا شکر نہ ادا کیا، سارا کریڈٹ خود کو دینے لگی، کریڈٹ اپنی پلاننگ کو دینے لگی، اور نعمتیں پا کر اللہ کو اتنا بھول گئے کہ جو عبادات پہلے کرتے تھے وہ بھی نہ یاد رہے۔ پہلے تکلیف کے اندر اللہ کے ساتھ اللہ کا قرب تو نصیب تھا، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، لیکن اللہ نے جب وہ سب کچھ عطا کیا تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی بجائے مزید غفلت پہ پڑ گئے۔ تعلق جو نماز کا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جو کبھی کبھار مصیبت کے وقت آنسو بہتے تھے اللہ کو پکارتے تھے وہ تعلق بھی ختم ہو گیا۔ اپنی موج میں مست ہو گئے، اپنی تکلیف کو بھول گئے، اور اپنی موج میں ایسے مست ہوئے کہ حدود اللہ کو پامال کرنے لگے، اللہ کی حدود یاد ہی نہ رہی۔ اللہ نے پیسہ کیا دے دیا، اس پیسے کو ایسے خرچ کرنے لگے کہ جیسے وہ کسی طرح سے بھی اچھے کام پہ خرچ نہ ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں، یہ سب ایسی چالیں چلنا اور ایسے کام، یہ سب اللہ کی آیات کا مذاق ہی تو ہے۔ اسی نے نعمتیں دی تھی نا، لیکن انسان کیوں بھول گیا کہ میں نے ہی اللہ سے یہ مانگی تھی اور اللہ نے عطا کی، تو آج میں نے عملی شکر ادا کرنے کی بجائے عملی نافرمانی شروع کر دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، کہہ دیجئے اللہ زیادہ تیز ہے چال چلنے میں۔ مکر کا مطلب ہوتا ہے ویسے تو خفیہ تدبیر، کبھی کبھار یہ شر کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی کبھار خیر کے لیے بھی۔ جب بھی اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مقابلے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ زیادہ تدبیر کرنے والا ہے تم سے زیادہ، تم جتنی بھی تدبیریں کر لو، اللہ کی تدبیر سب سے بہترین تدبیر ہے۔ اچانک سے تمہیں موت آ سکتی ہے، سفر میں اکثر ایسے ہوتا ہے نا، آپ ابھی میں رات کو ہی سونے سے پہلے ایک پوسٹ پڑھی تھی، بڑی اچھی تھی، ہمیں سے کسی اسٹوڈنٹ نے اس کو اسٹیٹس پہ لگایا تھا کہ اکثر لوگوں کو رستے میں سانگ سننے کی عادت ہوتی ہے، اور اچھا رستہ ہم لوگ جو ہے نا گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو سفر کرنے کی توفیق دی، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، نعمت ہے۔ پہلے زمانے کے اندر چل کے جانا پڑتا تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ٹریول سسٹم اتنا اچھا کر دیا، شکر ادا کرتے، رستے میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے، تدبر کرتے۔ سفر جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بہت سی کامیابیوں کی وجہ بھی بنتا ہے، انسان بہت کچھ سیکھتا بھی ہے۔ لیکن جب ہم نے سفر کو گناہوں میں گزارنا ہے تو پھر خود سوچیں کہ اگر اسی سفر کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، ہمارا آخری سفر ہوتا ہے، راستے میں کوئی ایسی ٹریجڈی ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم واپس اپنے گھروں تک پہنچتے ہی نہیں، ہمیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، ہم ایک لمحے کے اندر اپنی جان دے دیتے ہیں، تو وہ لمحات جو قرآن سننے میں گزارے، وہ لمحات جو قرآن سیکھنے میں گزارے، وہ سارے کہاں جائیں گے جب لمحہ آخر جو ہے ہمارا برائی کے ساتھ ہوگا۔ انسان جس حالت میں ہوگا ویسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے سامنے ہم کیا منہ لے کے جائیں گے جب اللہ کو پتہ چلے گا کہ انسان، یہ فلاں انسان آیا ہے اس حال میں کہ یہ سانگ سن رہا تھا، اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا۔ تو اللہ کہتے قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، کہ تم جتنی بھی چالیں چال لو، تم یہ جتنا سوچو کہ مجھے موت نہیں آنے والی، اللہ ایک منٹ کے اندر تمہارا سب کچھ واپس دے سکتا ہے۔ اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر ہے،
اللہ کی چال سے مراد وہ سزا ہے جو اللہ مشرکین کو ان کی مکاریوں اور چال بندیوں اور چال بازیوں پر دیتا ہے. وہ ناکامی کی صورت بھی ہو سکتی ہے اور وہ دنیاوی آسائش و آرائش بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، ان نافرمان لوگوں کو لمبی ڈیل دے دیتا ہے. یہ بھی اللہ کی تدبیر ہو سکتی ہے. اور انسان کو لگتا ہے یعنی آپ کے کام کرتے رہے، نافرمانی کے کام کرتے رہے، لیکن اللہ آپ کو پکڑ ہی نہیں رہا، آپ کو مصیبت ہی نہیں آ رہی، آپ کو کوئی آفت ہی نہیں آ رہی، بلکہ آپ پر نعمتوں اور رحمتوں کی بارشیں اور ہونے لگی ہیں. آپ کو چھوٹ دے دی گئی ہے، رزق اور نعمت سے نواز دیا گیا ہے تاکہ جی بھر کر آپ اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے رہیں. یہ بھی ہے اللہ کی تدبیر. تو خود سوچیں، اگر اللہ نہیں پکڑے، آپ کو ریمائنڈرز نہیں مل رہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، آپ کو پیرنٹس نہیں روک رہے، آپ کے ٹیچرز آپ کو نہیں روک رہے، آپ کے ایسے فرینڈس نہیں ہیں جو آپ کو برائی سے روکے، کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو برائی سے روکتا ہے، تو اس پر اپنی فتح نہ سمجھے. یہ نہ سمجھے آپ دنیا کے سب سے شریف ترین انسان ہیں کہ کوئی آپ کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ نہ کہے، یہ ہمارا بڑا پن ہے، ہماری بڑائی ہے اس چیز کے اندر. ہم بچے ہیں، ہمارا ایک روب ہے کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا، کہہ کے تو کوئی دیکھے. یاد رکھے جب آپ کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا تو یہ بھی اللہ کی تدبیر ہے. اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تم بھٹکتے پھرو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں. قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اللہ کی چال، اللہ کی تدبیر بہت تیز ہے تم سے. تم گناہ کرتے ہو، تم سوچتے ہو کہ تکلیف آئے گی تو گناہ چھوڑ دو گے. اللہ نے تکلیف آنے والی جو رحمت بن کر تکلیف کبھی کبھار آتی ہے وہ بھی توفیق تم سے چھین لی. اب تم کس رشتے سے اللہ کے پاس جاؤ گے؟ مانگنے کا رشتہ بھی ختم ہو گیا، ہر چیز تو اللہ نے عطا تھا. تو یہ جو محرومیاں ہیں یہ قدرت کی نظر میں بعض اوقات ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے. ان محرومیوں سے اتنی نفرت نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، مجھے یہ چیز نہیں عطا کی. یہ جو محرومیوں کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے انسان کو، اللہ تک پہنچاتی ہے. اگر زندگی میں ہر چیز آسان ہو گئی ہے تو وہ اللہ سے پوچھیں، اللہ کہیں تو نے مجھے منافقین، کافر اور مشرکوں کی صف میں تو نہیں شامل کر لیا؟ کہیں یہ تیری تدبیر تو نہیں مجھے ڈیل دینے کی؟ میری زندگی میں کوئی مشکل ہی نہیں آ رہی، مجھے کسی آفت کا شکار ہی نہیں بنایا جا رہا. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں، یہ سب پریشانیاں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، جو تم تدبیریں، جو تم چالیں چل رہے ہو، جس سے نافرمانی کر رہے ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر تمہیں پکڑ نہیں رہے لیکن فرشتے ایک ایک کر کے اس کو لکھ رہے ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں. اس لیے ہر لمحہ آخری لمحہ سمجھ کے گزارنا چاہیے. مشکل ہے اگر یہ سوچنے لگے تو ایک گناہ بھی نہ ہم سے ہو، لیکن بڑے بڑے جب گناہ کرتے ہیں تو ان گناہوں کو کرتے ہوئے یہ لازمی سوچیں کہ شاید یہ ہمارا آخری لمحہ اور ہم اللہ کے سامنے اس حالت میں اٹھائے جائیں گے. فرشتے ہمارے کاموں کو نوٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کی کچھ نشانیاں بتا رہے ہیں، اور یہ نشانیاں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ انسان کو اندازہ ہو کہ جس رب کے ساتھ میں مقابلہ کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، جس کی نافرمانی کر رہا ہوں، وہ رب جو مجھے پکڑ نہیں رہا، وہ اتنا عظیم عظمت والا رب ہے. اس کے کنٹرول میں اتنی چیزیں ہیں. والذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ رب اور قدرت ایسی قدرت ہے کہ جو تمہیں خشکی میں بھی چلاتا ہے اور سمندر میں بھی چلاتا ہے. یعنی وہ حفاظت کے ساتھ تمہیں پوری دنیا گھماتا ہے. تم سمندر میں کشتی میں سوار ہو کر دنیا کے مختلف علاقوں کو گھومتے ہو، سیر و تفریح کرتے ہو، سفر کرتے ہو، اور خشکی کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حفاظت کے ساتھ چلاتا ہے. آپ خود سوچیں کہ پوری دنیا کے اندر ہم بغیر خطرے کے
سیر و تفریح کرتے ہیں. خطرات تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی حفاظت کی وجہ سے ہم خشکی اور تری میں سفر اور سیر و تفریح کر رہے ہوتے ہیں. سوچیں کہ اگر ہم زمین پہ چل رہے ہیں، زمین کے اندر کتنے لاوے موجود ہیں. آپ خود پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، سب کو پتہ ہے کہ زمین کے اندر کیسے کیسے گرم مادے پائے جاتے ہیں. اگر کہیں سے بھی زمین کا لاوا باہر نکل آئے تو کیا ہم زمین پہ چل پھر سکتے ہیں؟ اگر زمین ہلنے لگے، لڑکھنے لگے، اگر اللہ نے پہاڑوں کی وجہ سے زمین کو ٹھکایا نہ ہو، جیسے میخ ایک ہوتی ہے، میخیں گاڑ دی جاتی ہیں نا، صحیح نیلز ہوتے ہیں اور نیل سے کسی بھی چیز کو لگایا جاتا ہے، تو پہاڑوں کی وجہ سے زمین کو جو ہے مناسب انداز کے اندر رکھا گیا ہے. یہ اللہ کی ساری پلاننگ. تو اگر زمین کبھی کہیں پر گرنے لگے، لڑکنے لگے اور زلزلے آنے لگے اور زمین پھٹنے لگے تو کیا انسان چل سکتا ہے؟ انسان اچھے طریقے کے ساتھ سفر کر سکتا ہے؟ تو کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی کہ اللہ نے تمہیں حفاظت کے ساتھ زمین پر بھی چلایا اور سمندر میں بھی چلایا. اور سمندر میں دیکھیں کہ کبھی بھی طوفان آ سکتا ہے، کبھی بھی انسان جو ہے طوفان کا سامنا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو بہت کم یہ سننے کو ملتا ہے. کشتیوں کا سفر کتنا زیادہ ہوتا ہے. کتنے ہی ایسے علاقے ہیں جیسے انڈونیشیا کے کچھ علاقے ہیں جو مختلف جزیرے پائے جاتے ہیں. ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے میں جانے کے لیے کشتی پہ ہی سفر کرنا ہوتا ہے. اور پھر استنبول میں بھی آپ کو بہت سا اس طرح کا ملتا ہے. پاکستان کے اندر تو اتنا زیادہ نہیں ہے کہ کشتیوں پہ سوار ہو کر دوسرے علاقوں میں جانا پڑے، صرف آپ کو کہیں کہیں پہ ملتا ہے. لیکن دنیا کے اندر بہت سے ایسے ممالک ہیں کہ جن میں سفر جو ہے خشکی سے زیادہ تری پہ ہوتا ہے. لیکن آپ کو کبھی کبھار یہ سننے کو ملتا ہے کہ کوئی طوفان آیا ہے، کشتی جو ہے ڈوب گئی ہے. بحری جہاز چلتے ہیں، بحری جہازوں میں کتنا سامان ہوتا ہے، کتنے ٹن سامان ہوتا ہے. پوری پوری عمارت جیسے بحری جہاز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن سمندر کے اندر وہ سکون کے ساتھ چلتے ہیں. اور ایک ایک دن میں کتنی دفعہ سمندروں پہ بحری جہاز چل کر اپنا سفر طے کرتے ہیں، اور کبھی مہینے بھی لگ جاتے ہیں. تو یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ یہ سب چیزیں انسان کو کون عطا کر رہا ہے؟ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں تو وہ کشتیاں تمہیں لے چلتی ہیں ایک عمدہ ہوا کے ساتھ. ایک عمدہ ترین ہوا جو ہے کشتیوں کو چلاتی ہے. وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ خوش ہوتے ہیں اس پر. جَاءَتْهَا، آ جاتی ہے ان پر، ریح عاصف، شدید ہوا. عاصف کہتے ہیں، عصف سے ہے عین صاد فا، خشک نباتات، یعنی جیسے آپ کے پتے خشکی کی وجہ سے چورا بن کر ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، یا پھر کوئی بھی خشک چیز جب چورا ہو جاتی ہے ٹوٹ کر، اس کو کہتے ہیں عاصف. تو یعنی اس سے مراد ایسی ہوا جو چیزوں کو چورا چورا کر دے. شدید ہوا جب آتی ہے، وجاءہم الموج، اور آ جاتی ہے ان پر موج میں کل مکان، ہر طرف سے. وظنوا انہم احیط بہم، وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ گھیر لیے گئے، یعنی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا عذاب نے یا مصیبت نے، ہواؤں نے ان کو گھیر لیا ہے. بس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں. تو سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے. سوچو کہ یہ مہلت دینے والا رب کون ہے. وہ اللہ ہے جس کے کنٹرول میں ہے ہر چیز. تم فخر کرتے ہو جب تم کشتیوں پہ سوار ہوتے ہو، تو بجائے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے، مثلا جیسے انسان ایسا ہوتا ہے نا، اکثر آپ جب ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے اپنی سواری پر بڑا فخر ہوتا ہے انسان کو. مثال تو یہاں پہ کشتی کی دی جا رہی ہے. تو
اس وقت چونکہ کشتیاں تھیں یا گھوڑے تھے تو زیادہ تر نقصان کے اندیشے سمندر میں ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ ویسے اگر ہم خشکی کے اندر بھی سفر کرتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے نا، اپنی سواریوں پر بڑا فخر ہوتا ہے، اور جیسے ہم اپنی گاڑی میں سوار ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے کہ ہم نے پتہ نہیں عام لوگوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، خوش ہونے لگتے ہیں، فخر بھی بعض اوقات کرتے ہیں۔ تو اچانک سے ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے شدید ہوا آ جاتی ہے، ایسی ہوا جو اگر سمندر میں آئے تو موجیں جو ہیں، سمندر کی لہریں زیادہ ان میں طغیانی آ جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جنہوں نے سمندر کے قریب کبھی بیٹھے ہوں یا کبھی سفر کیا ہو سمندر میں، یا پھر ویسے ہی وزٹ کے لیے گئے ہوں، تو جب سمندر کے پاس سے ہوائیں گزرتی ہیں، جتنی ہوائیں تیز ہوتی ہیں اتنی سمندر کی موجیں اور سمندر کی لہروں میں شدت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب تیز ہواؤں کی وجہ سے ہر طرف سے موجیں آنے لگتی ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ اب تو وہ بچے گا نہیں، وہ پریشان ہونے لگتا ہے، اس کا جو منہ پہ چہرے پر اسمائل ہوتی ہے فوراً سے اس کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ اکثر آپ نے ایسے دیکھا ہوگا جب بھی ہمیں کوئی خطرہ ہوتا ہے نا، چاہے سمندر میں ہو یا خشکی میں ہو، ہم سفر میں ہو، سامنے کوئی اچانک سے ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا پھر کوئی کسی بھی گاڑی کا ہمارے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے، بھی ایکسیڈنٹ نہ ہو، ہلکی سی ٹچ کرے تو ہم ہنستے مسکراتے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے موج میں مست ہوتے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں نعمتوں کے ساتھ۔ تو جیسے ہی ایکسیڈنٹ ہونے لگتا ہے فوراً سے ہمارے چہرہ زرد ہو جاتا ہے، کافی ٹائم تک ہم اس ٹکراؤ کو بھول نہیں پاتے، ایون کہ ابھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، صرف ایک چھوٹی سی ایک آنچ آ جاتی ہے یا خراش آ جاتی ہے۔ ایسے ہی سمندر کے اندر جب موجیں آنے لگتی ہیں اور پھر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اب تو بہت مشکل حالات آ گئے تو فوراً سے اس کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ پھر اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ جب زلزلہ آتا ہے، جب بارشیں آتی ہیں سیلاب والی، جب طوفان آتے ہیں، تیز ہوائیں چلتی ہیں، ایسی ہوائیں آندھی جیسی کہ جو زمین چیزوں کو اکھاڑنے لگتی ہیں، جب آپ سفر کی حالت میں ہوتے ہیں، سمندر میں طغیانی آنے لگتی ہے اور آپ کی گاڑی کسی ایسی مصیبت میں پھنس جاتی ہے یا ایسا سفر بہت خطرناک ہوتا ہے کہ آپ کنارے پہ ہوتے ہیں اور بہت مشکل سے وہاں سے آپ اپنی گاڑی کو لے کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت انسان کو سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ کتنا بڑا تھا، کتنی اس کی طاقت ہے، کتنا اس کا روب ہے، کیا کیا وہ کر سکتا ہے، کون سے لوگ اسے محبت کرتے ہیں، کون اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس کو اگر یاد رہتا ہے تو صرف کون رہتا ہے؟ اللہ۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کو ایسے پکارتے ہیں جیسے کہ ساری زندگی وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے تھے، خالص اللہ کو پکارنے لگتے ہیں اور ہر چیز ان کو بھول جاتی ہے، کوئی بھی چیز ان کو یاد ہی نہیں رہتی، اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنی پکنک جو منا رہے ہوتے ہیں سب چھوڑ کر دعائیں مانگنے لگتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ ایسا کبھی زندگی میں سین آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے کہ کبھی زلزلہ آتا ہے، جیسے ہم میرے خیال سے 2005 یا 2003 کے اندر جو ایک بہت زبردست زلزلہ آیا تھا، تو تب جو ہے ہم بہت چھوٹے تھے اور اسکول کے اندر کہ سب پڑھ رہے تھے اپنی اپنی موج کے اندر مست تھے کہ جب اچانک سے زلزلہ آیا اور سب کو یہ کہا گیا جی کلمہ پڑھنا شروع ہو جائے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان فوراً سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جیسے آپ ہوائی جہاز کے اندر سوار ہو تو جہاز تھوڑا سا ہلنے لگتا ہے اور آپ کو اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ اپنے بیلٹ باندھ لیں اور خطرہ جو ہے سامنے ہے، ہر بندہ چیخ و پکار کرنے لگتا ہے اور کلمہ پڑھنے لگتا ہے، اللہ سے مدد مانگنے لگتا ہے، کیونکہ اس سے یقین ہو جاتا ہے
کہ اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو پائلٹ جہاز چلا رہا تھا وہ پائلٹ کی وجہ سے ہم نہیں بچے ہوئے تھے، ہم پائلٹ کی وجہ سے حفاظت میں نہیں تھے، یہ کوئی ہماری حفاظت کرنے والی ذات کوئی اور ہی ہے۔ بحری جہاز والوں کو بھی یقین آنے لگتا ہے کہ چلانے والا ہمیں نہیں بچا رہا، اگر ہم ابھی تک بچے ہوئے تھے یا صحیح سفر کر رہے تھے تو وہ اللہ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ تو دنیا میں سارے اسباب انسان کی نظر سے انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ ہماری مدد نہیں کریں گے، اور وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، کس کو پکارنے لگتے ہیں؟ اللہ کو، پوری کی پوری اطاعت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر وہ پکار کر کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا، اگر اللہ تو نے ہمیں آج نجات دے دی، منہا، انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اللہ اگر آپ نے مجھے آج بچا لیا تو میں اپنا فلاں گناہ چھوڑ دوں گا، اللہ اگر آپ نے مجھے آج نجات دے دی تو میں سچے دل سے آپ پر ایمان لاؤں گا، آپ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا۔ انسان کی ایسی ہی کمٹمنٹ انسان اللہ سے کر لیتا ہے، کہتا ہے لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اے اللہ آپ ضرور ہمیں شکر گزار بندوں میں پائیں گے۔ انسان کی زندگی کی بہت بڑی حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ یہ تو تھا اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا حال بیان کیا، لیکن ہمارے زمانے کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایون کہ ہمارے زمانے کے اندر شرک اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس وقت لوگوں کو پتہ تھا کہ مصیبت کے اندر اللہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری مدد کو نہیں آ سکتا، لیکن ہمارا حال اتنا بدتر ہو گیا ہے کہ ہمارا جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے دریا میں یا آگ میں ہم جلنے لگتے ہیں تو ہم بجائے اللہ کو پکارنے کے یا ہواجہ حضرت اور یا مدد فلاں بندے کا نام لے لیتے ہیں جس پر بھی ہمارا یقین ہوتا ہے، تو بندوں کے نام لے کر ہم پکارنا شروع کر دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، مرتے اور ڈوبتے وقت بھی اللہ کو نہیں پکارتے۔ یہ ہمارے مسلمان لوگوں کا حال ہے۔ اس وقت کے مشرکین مصیبت میں بھی مصیبت میں اللہ کو پکارتے تھے، ان کو یقین تھا کہ اللہ ہی ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ خیر، اگر عام حالات کو دیکھیں، عام کانٹیکس میں یہ بات دیکھیں کہ اگر ہم زندگی کے اندر چھوٹی موٹی مشکلات آتی ہیں، مثلاً آپ کو بزنس میں بہت لاس ہو رہا ہے، آپ کو بہترین لائف پارٹنر نہیں مل رہا، یا پھر آپ کی اولاد نیک نہیں ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کی کوئی رنجشیں چل رہی ہیں، تو ہم سب کہتے ہیں اللہ اگر میرے حالات ٹھیک ہو گئے، مجھے سکون ملا تو میں تیری راہ میں فلاں چیز دوں گا، یا اپنے اعمال کو ٹھیک کروں گا، یہاں پہ تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اس کی تصویر اگلی آیت کے اندر ہمیں بیان کی گئی ہے، فلما جاہم، جب ان کو نجات دی جاتی ہے، انجا وہ نجات دیتا ہے، ہم انہیں، اذا ہم تب وہ، یبغونا وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق بغیر حق کے، بغیر کسی حق کے، بغیر کسی اتھارٹی کے لوگوں پہ زیادتی کرنے لگتے ہیں، فساد کرنے لگتے ہیں، بغض ان کے اندر پایا جاتا ہے، فتنہ اور بغاوت اور سرکشی میں مگن ہو جاتے ہیں، شکر گزاری تو کرتے ہی نہیں ہیں، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کسی کو اس کا حق نہیں دیتے۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو طریقہ نہیں اپنانا تھا، مصیبتیں ختم ہوئی تو بڑے عاجز بنے ہوئے تھے، لوگوں کی بڑی خدمت کر رہے تھے، محلوق کو بڑا سپورٹ کر رہے تھے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے وہ مال دیا، وہ رتبہ دیا، وہ مقام دیا، تو کیا ہونا چاہیے تھا کہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اپنا ہاتھ پھر سے تنگ کر دیا۔ یہ حقیقت ہے ہماری کہ جتنا جتنا ہمیں اللہ نوازتے جاتے ہیں، اللہ کی آزمائش ہوتی ہے نا ہماری، کہ ہم اس کو کتنا خرچ کرتے ہیں یا کتنا اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں، اتنا ہی ہمارا دل تنگ ہونے لگتا ہے۔ تو جب انسان کو اللہ مصیبتوں سے نجات دے دیتے ہیں تو انسان سرکشی کرتا ہے،
اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں، سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے، مسلمان ہیں، کافر ہیں، ہر بندے کو، اے لوگوں، بے شک تمہاری بغاوت تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ برا کرو گے تو یہ مت سوچنا کہ تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا، کہ تم اپنے ہی لیے بیج بوتے ہو۔ یہ دنیا کا فائدہ، اگر دنیا میں تمہیں فائدہ، اس کا نقصان نہ بھی ہو، تمہاری پکڑ نہ بھی ہو، متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے، فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کون سے عمل کرتے تھے اور کن کن طرح سے تم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو طوفان سے بچ نکلنے کے بعد انسان پھر وہی ناحق باتیں اور سرکشی اور ظلم شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے کئی جگہ مشرکین کے رویے کا ذکر کیا، اور اکثر مشرکین ایسے ہی تھے اس وقت کے، کہ مصیبت میں اللہ کو پکارتے اور کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے، جب اللہ تعالیٰ ان کی آفت کو ختم کر دیتے تو ایمان نہ لاتے۔ لیکن کچھ ایسے بھی سعادت مند لوگ تھے کہ جو اپنی بات پہ پکا رہتے، ان میں ایک ایسا بندہ تھا اکرمہ بن ابو جہل۔ جب ایک دفعہ اس نے سنا کہ سمندر، جب اکرمہ نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ مکہ کے اندر 4 مرد اور 2 عورتوں کے بارے میں کہ یہ جہاں بھی ملے ان کو مار دو، قتل کر دو، ان میں سے ایک اکرمہ بن ابو جاہل بھی تھا۔ جب اکرمہ نے یہ بات سنی تو کیا کیا، اس نے سمندر کا سفر شروع کر دیا، راہ فرار اختیار کی۔ لیکن جب سفر شروع ہوا تو کشتی والوں کو تند و تیز ہوا نے آ گرا، لوگ اپنے خداؤں کو پکارنے لگے۔ کشتی والوں نے کہا خالص اللہ کو پکارو، کیونکہ اس وقت یہاں تمہارے خود ساتھ معبود تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اکرمہ نے دل میں کہا اللہ کی قسم، اگر سمندر میں نجات صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے تو پھر خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ دعا کی اے اللہ، اگر تو نے مجھے اس طوفان سے نجات دے دی تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا، تو یقیناً میں انہیں اپنے لیے بہت درگزر کرنے والا اور بہت مہربان پاؤں گا۔ جب اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی، یعنی ان کو نجات دے دی، تو اکرمہ جب نجات حاصل کر کے واپس آئے تو وہ مسلمان ہو گئے۔ ہر بندے کی یہ نہیں تھی، یہ رویہ نہیں تھا، لیکن ان میں سے ایک اکرمہ ہے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اللہ کے لیے ایمان لے آئے۔ ایسی سعادت اللہ ہر ایک کو نہیں دیتی، تو ہمارا بھی ایسے رویہ ہونا چاہیے کہ اگر مشکل کے اندر ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، تہجد شروع کر دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پیپرز ہیں تو یاسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پیپروں کے اندر نماز نہیں کچھ ہونی چاہیے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ایگزامز میں دعائیں چاہیے ہوتی ہیں، جب رزلٹ آنے والا اور رزلٹ آنے سے پہلے بھی اسٹوڈنٹس کا یہ ایک آپس میں نا مذاق بھی اس بات کا کرتے ہیں، جب ایگزامز ہونے والے ہیں تو مجھے تو قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، میرا رزلٹ آنے والا ہے، چلو میں کچھ نمازیں پڑھ کے دعا ہی کر لوں۔ کیا یہ اللہ کی آیات کے ساتھ چال نہیں ہے؟ یہ مکر نہیں ہے؟ یہ تدبیر نہیں ہے؟ یہ ہماری اپنی ہی حق میں بغاوت نہیں ہے کہ ہم مشکل اور مصیبت کے وقت اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، جیسے وہ آفت ختم ہوتی ہے فوراً سے مگن ہو جاتے ہیں، فوراً سے سب تعلقات اللہ کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ خراب کر لیتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی پکڑ لے کہ ہمیں زندگی کے اندر کوئی خوشی آئی نہیں تو ہم کیا کریں گے پھر؟ اللہ کہتے ہیں جو بغاوتیں تم کرتے ہو چند دن تم ان کا فائدہ تو اٹھا سکتے ہو، لیکن ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، آنا تو ہماری طرف ہے نا، پھر ہم تمہیں بتائیں گے، ہمارے فرشتے جو تمہاری ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، کیا کیا عمل تم کرتے تھے۔ اس سرکشی کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر ہوتا ہے، تم اگر کسی کو نقصان پہنچاتے ہو تو تمہیں بھی اس کا نقصان دنیا کے اندر تھوڑا سا ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور تم دیکھ لو کہ تم نے کتنا ظلم کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 اعمال ایسے ہیں جن کا
خمیازہ، جن کی سزا انسان کو دنیا میں بھی بھگتنی پڑتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کو سزا ملتی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کی سزا دنیا میں بھی جلدی دے اور آخرت میں بھی اس کی سزا باقی رکھے، سوائے ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی کے، کہ انسان اگر کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، انسان اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے دنیا کے اندر، مکافاتی عمل تو آپ نے سنا ہوگا نا، دنیا کے اندر انسان اس ظلم و زیادتی کی سزا جلد ہی اس کو مل جاتی ہے۔ اور انسان اگر قطع رحمی کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، بولتا نہیں، بول چال نہیں رکھتا، انسان بات بات پہ ناراضگی اختیار کر کے اور اپنے جو قرابت دار ہیں، جن کو اللہ نے جن کا بڑا مقام رکھا، بڑا حقوق رکھے، وہ تعلقات ختم کر لیتا ہے، تو پھر ایسا اس کی سزا بھی انسان کو دنیا کے اندر ملتی ہے۔ حدیث میں آپ نے ایک سنی ہوگی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے رزق میں فراخی، عمر میں فراخی ہو، عمر دراز ہو جائے، تو رشتوں کو قائم کرو۔ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ قطع رحمی کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی عمر گھٹنے لگتی ہے، آپ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ تھا کہ ایک شخص تھا، وہ بہت بیمار ہو گیا اور اس نے ہر طرح سے علاج کروایا، کسی طرح سے بھی اس کی بچنے کی امید نہیں تھی۔ پھر اس نے کیا کیا کہ اپنے گاؤں واپس گیا اور سوچا کہ لوگوں کی آخری ایج کے اندر مدد کرے۔ ویسے بھی اسے کسی نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ اور ان کی ہیلپ کرو۔ تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا، تو کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کروائی، ان کی بیماری جڑ سے ختم ہو گئی۔ تو یہ حدیث پر جب ہم عمل کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات پر، تو پھر ہمیں ان کے انعامات بھی ملتے ہیں۔ تو آپ جتنا تعلقات کو بڑھاتے ہیں، صلہ رحمی اختیار کرتے ہیں، تو آپ کے رزق میں بھی فراخی اور آپ کی عمر بھی دراز ہوتی ہے۔ آپ کی عمر میں دراز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھی زندگی گزارتے ہیں، صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ جن لوگوں نے تعلقات ختم کیے ہوئے ہیں اپنے رشتوں سے، چاہے وہ غریب رشتے ہیں یا امیر ہیں، آج کے دور کے اندر ہمیں جو بھی ہمارے ساتھ برا کرے، لیکن ہمارا ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے لوگوں کے ساتھ بہترین طریقہ اختیار کریں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ اگر ہماری مصیبت ختم ہوگی تو ہم اپنے فلاں رشتہ دار کی مدد کریں گے، جیسے ہی خوشحالی آتی ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی رشتہ دار بھی آتا، ایون کہ جو ہماری مصیبت کے اندر ہمارے کام آنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم خوشحالی کے اندر ان کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے ظلم اور ایسی زیادتی اور ایسا عمل انسان کو دنیا کے اندر بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ اس کی سزا دنیا میں جلد ہی دے دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو پھر اس کی سزا باقی رہتی ہے، ڈبل سزائیں۔ تو ظلم اور زیادتی نہیں کسی پہ کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کو بہت جلد پھر سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس سے زیادہ بڑی زیادتی انسان کو پھر برداشت کرنی پڑتی ہے، پھر وہ زیادتی نہیں، پھر ان کے لیے سزا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر ایسے اعمال دیکھیں، چیک کرتے رہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہیں ہم سرکشی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم لوگوں پر زیادتی تو نہیں کر رہے، ظلم تو نہیں کر رہے، کہیں ہمارا رویہ بھی تو ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم مصیبت کے وقت تو اللہ کو پکارتے ہیں اور جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو ہم سب کچھ بھول کر دوبارہ سے ویسی ہی بغاوت کی اور نافرمانی کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ تو آج کی آیات سے ہمیں مین باتیں جو سیکھنے کو ملی ہے نا، جو ایک پوائنٹ ہمیں مل رہا ہے، خود کو چیک کرنے کا پیمانہ، اپنے ایمان کو چیک کرنا ہو تو انسان خوشحالی میں اور بدحالی میں اپنی اللہ کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے اس کو دیکھے۔ آپ خوشحال ہیں تو کتنا اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ بدحال ہیں تو کتنا اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا کہ اپنی محرومیوں سے نفرت نہیں کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں نہیں دی، کم از کم ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق تو بنا ہوا ہے، آپ اللہ کے قریب تو ہیں، اور جب وہ مل جاتی ہیں تو پھر یہ نہ بھولیں کہ وہ محرومی آپ کی زندگی میں تھی اور کس طرح آپ اللہ سے مانگتے رہے، بلکہ شکر گزار بندے بنے۔
آیت سے یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بڑی چالیں چلتا ہے، لیکن وہ اللہ سے بڑھ کر کوئی بہترین تدبیر نہیں کر سکتا. خود کو بچانے کی جتنی مرضی کوشش کرے، لیکن موت کا جو لمحہ لکھا ہوا ہے جب وہ آ جاتا ہے تو پھر انسان کو جانا ہوتا ہے، اور پھر جس حال میں وہ جاتا ہے اسی حال میں اس کو اٹھنا پڑتا ہے. تو یہ زندگی کی چند حقیقتیں ہیں جس کا ہمیں اندازہ ہے کہ ہم کس طرح ریئیکشن کرتے ہیں اللہ کی طرف سے نعمتیں رحمتوں کا مزہ چکھنے کے بعد اس کا کیسا رسپانس کر رہے ہیں، کہ بجائے ایمان بڑھانے کے، بجائے اللہ کا قرب اختیار کرنے کے، ہم نافرمانی کرتے ہی جا رہے ہیں. پہلے وقتوں کے اندر اتنی نعمتیں نہیں ہوتی تھی، اتنی رحمتیں نہیں تھی، اتنی آسائشیں نہیں تھی. رحمتوں سے مراد جو اتنی آسائشیں ہمیں دی ہیں، اتنی آسان زندگی نہیں تھی. زندگی جتنی ہمارے لیے آسان بن گئی ہے، ہم اتنا اللہ سے دور ہو گئے. یہ سارے کا سارا ہماری حقیقت کو بیان کرنے والا ٹاپک ہے. لَإِنْ آنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اگر اللہ تو نے ہمیں نجات دے دی، تم نے ہمیں زندگی آسان کر دی، تو نے ہمیں نعمتیں دے دی، ہم تیرے شکر گزار بنیں گے. لیکن جب نعمتیں آئیں، ہم انہیں استعمال کرنے میں اتنے مگن ہو گئے کہ ہمیں کبھی یاد ہی نہ رہا کہ ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں. آپ کے سامنے موبائل ہے، کبھی نہیں تھا اور لوگوں کے پاس ہوتا تھا. آپ رشک کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ موبائل ہو. آپ کے پاس وہ آیا، آپ نے اس کو استعمال کیا، بہت اچھے کاموں کے لیے بھی، برے کاموں کے لیے بھی. اچھے کاموں کے لیے استعمال کیا تو یہ عملی شکر ہے. لیکن جب آپ کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے جس کی آپ تمنا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ اگر یہ میرے پاس چیز آئی تو میں بڑا اچھا اس کا استعمال کروں گا، یہ کیا ہوا؟ آپ نے اس کا برا استعمال کرنا شروع کر دیا. تو یہ کیا ہوا؟ یہ شکر گزاری تو نہیں ہوئی. کبھی اکیلے بیٹھ کے محسوس کیا کریں کہ ہمارے لیے قرآن کو سیکھنا کتنا آسان بن گیا. یہی قرآن جس کے لیے لوگ اتنی دور کا سفر کرتے تھے، اور پہلے ہمیں پراپر انسٹیٹیوشن کو جوائن کرنا ہوتا تھا، اور کلاس میں بیٹھنا ہوتا تھا، کلاس کے ادب کا خیال رکھنا ہوتا تھا، پھر ٹیچر کی رسپیکٹ کرنی پڑتی تھی، دیکھنا ہوتا تھا، ایڈمیشن لینا ہوتا تھا. پراپر ایک پورا سسٹم تھا جس کے انڈر ہم نے قرآن کو سیکھنا تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا اچھا نظام بنایا اور ہمیں کتنی اچھی نعمت دے دی. کیا کبھی ہم نے اس نعمت پہ شکر ادا کیا؟ کیا کبھی ہم نے اس نعمت کو فیل بھی کیا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں کم از کم محسوس تو کرنا چاہیے زندگی کی نعمتوں کو. ہم اس کو استعمال کرنے میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارا ماضی کتنی محرومیوں کا شکار تھا، اور آج اللہ نے وہ ساری محرومیوں کو ختم کیا تو ہم شکر تو ادا ہی نہیں کر رہے، ایون کہ ہم محسوس بھی نہیں کرتے. ابھی ہم سے کوئی حال پوچھتا ہے نا، آپ کا حال کیا ہے، تو ہم فارمیلٹی کے لیے الحمدللہ کہتے ہیں. فیلنگز کے ساتھ جو شکر ہوتا ہے وہ ہماری زندگیوں سے ختم ہو گیا، اسی لیے تو ہم مایوس ہیں. شکر کی جو پاور ہے نا، وہ انسان کو بہت زیادہ انرجی دیتی ہے، انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے، انسان کو اندر سے اسٹرانگ بناتی ہے، انسان کی پاور بڑھ جاتی ہے. لیکن چونکہ ہم شکر نہیں ادا کرتے اندر سے، بس ہم چیزوں کو استعمال کرتے جا رہے ہیں، کرتے ہی جا رہے ہیں. اگر آپ کی اولاد نیک ہے نا، اس کے اندر اگر 99 کوالٹیز ہے نا، ایک کوالٹی نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس کی اس کوالٹی کی اس کی اس خامی کی وجہ سے اس کی 99 کوالٹیز بھول جاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے آپ کو، آپ کی اولاد کے اندر اتنی خوبیاں رکھی ہیں. صرف خامیوں کو ٹٹولنے میں، خامیوں کو تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں. آپ کا لائف پارٹنر ہے، اللہ نے اگر اس کو 50% اچھا بنایا ہے، اور اگر 50% یا اس کو 80% اچھا بنایا ہے، 20% اس کے اندر خامیاں ہیں، ہم ان خامیوں کو برداشت ہی نہیں کر پاتے. وہ جو 80% اس کی خوبیاں ہیں بھول جاتے ہیں. تو شکر کیسے ادا ہوگا؟ جب ہم نعمتوں کا تذکرہ کریں گے، جب ہم نعمتوں کو ڈیفائن کریں گے، جب ہم نعمتوں کا احساس ہمیں ہوگا کہ اللہ نے واقعی ہمیں یہ نعمت دی ہے. اگر اللہ سے ہم مانگتے ہیں اللہ ہمیں ایک ایسا بندہ دے جس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوں، اگر اس میں سے 80% اس کے اندر خوبیاں ہیں، 20% ہمیں نہیں، آزمائش کے لیے ہمیں وہ چیز نہیں عطا کی گئی، تو ہم اس 20% محرومی کی وجہ سے
اپنی قسمت کو کوستے رہتے ہیں، اپنی قسمت کو برا بلا کہنے لگتے ہیں، ہمیں تو کبھی زندگی میں کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح پیرنٹس کے معاملے میں اولاد جو ہے اپنے پیرنٹس کو اچھا نہیں سمجھتی کہ ہمیں پتہ نہیں کیسے پیرنٹس مل گئے، ہمیں ٹوکتے رہتے ہیں، ہمیں روکتے رہتے ہیں۔ ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ یہ روک ٹوک تو نعمت ہے، یہ آزمائش ہے، چاہے آپ غلط ہیں یا صحیح ہیں، یہ جو آپ کو بار بار ریمائنڈرز ملتے ہیں، آپ کے راستے مشکل بن جاتے ہیں، یہ تو بہت بڑی نعمت تھی کہ آپ کو کم از کم تھپڑ پڑا ہے اس دنیا سے، یا آپ کو ایک ریمائنڈر مل رہا ہے، آپ کو احساس ہو، آپ سوئی ہوئی ضمیر کو جگا لیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ کفر اختیار کر کے، نافرمانی کر کے، ناشکری کر کے ہم نے اپنی زندگی کو مزید مشکل میں ڈال دیا۔ یہ جو بغیکم ہے نا، یہ شکر کے مقابلے میں آج کے لیے استعمال ہوا ہے کہ شکر کے مقابلے میں جب ہم یعنی نعمتوں کو پا کر جب شکر نہیں ادا کرتے، گویا کہ ہم بغاوت کرتے ہیں، گویا کہ ہم حد سے بڑھے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے، اگر ہم کسی مصیبت کا شکار ہیں، آفت میں ہیں، تو پریشان نہیں ہوں، اللہ سے مانگیں، بہت زیادہ مانگیں۔ مشرکین اللہ کو مصیبت کے وقت پکارتے تھے، اللہ ان کی مدد کرتے تھے، اللہ ہماری بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس مصیبت میں خود کو کوسے نہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر حکمت ہے، اور یہ اللہ کو کہیں کہ اللہ اگر تم نے مجھے آفت سے نجات دی تو مجھے شکر گزار بندوں میں سے بنانا۔ دعویٰ نہ کریں بلکہ اللہ سے ریکویسٹ کریں، اور اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کو تلاش کریں، زندگی کے اندر اتنی مایوسی کا شکار نہ ہو، وہ ساری چیزیں جو پہلے آپ کے پاس نہیں تھی اب ہیں، کمپیئر کریں ان کو، اور بہت شکر گزار بندے بنیں، اور لوگوں پر زیادتی اور ظلم نہیں کریں۔ اگر آج آپ کے پاس ایسا ہوتا ہے نا، آپ پہلے غریب تھے، اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ نے کیا کیا، جیسے لوگوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا، مالدار لوگوں نے، آپ نے بھی مالدار ہو کر ویسا سلوک دوسروں کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی آنکھیں آپ کے ماتھے پہ آ گئی، آپ اپنے آپ کو سمجھنے لگے، اترانے لگے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں کر کے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ دوبارہ سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں، اور پھر آپ واپس اپنی اس حالت پہ آ جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ سزا ملتی ہے، اور آخرت کے اندر جتنا جتنا لوگوں کو تکلیف پہنچائی، زیادتی کی، ظلم کیا، الزام لگایا، ان سب کا آپ کو حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی گہری نظر عطا کرے کہ ہم اپنے برے اعمال کو دیکھ سکیں، ہم یہ نہ یاد رکھیں کہ ہم پہ کتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم لوگوں پہ کتنی زیادتی کریں۔ کائنڈلی قرآن کو جب بھی پڑھتے ہیں نا تو اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کتنی زیادتی ہم لوگوں پہ کر رہے ہیں۔ آج کی آیات میں جتنے اہم پوائنٹس آپ نے سیکھے، اور جن جن پوائنٹس پہ آپ نے عمل کرنا ہے ان کو ضرور لکھیں، ضرور شیئر کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔